ایک غریب آدمی تالاب کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑی مچھلی اس کے جال میں پھنس گئی۔ اتنی بڑی مچھلی دیکھ کر وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ آج تو اس کے گھر والے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ اس کے گھر والے 2 دنوں سے بھوکے تھے۔ وہ خوشی خوشی مچھلی لے کے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک ایک امیر آدمی آیا اور اس نے اس سے مچھلی چھین لی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر والے 2 دن سے بھوکے ہیں، برائے کرم مجھے یہ مچھلی واپس دے دیں۔ اس نے کہا چپ کر جاؤ، تمہاری اتنی ضرورت کہ تم مجھ سے مچھلی واپس مانگو۔ وہ غریب آدمی بیچارہ وہ کہتا کہ میرے گھر والے 2 دن سے بھوکے ہیں، اگر یہ مچھلی ان تک نہ پہنچی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ امیر آدمی اسے اپنی دولت کا زوم تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے مچھلی مانگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گا، تمہیں پتہ ہے نا میرے کتنے ریسورسز ہیں۔ غریب آدمی بے بس ہو کر وہاں سے چل دیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا، اے میرے اللہ، اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، تو بھی اسے اپنی طاقت دکھا۔ بس اتنا کہا اور وہ گھر کو چل دیا۔ اچانک کیا ہوا کہ جس ہاتھ سے اس نے مچھلی کو چھینا تھا اس ہاتھ پہ ایک زخم لگ گیا۔ زخم اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ڈاکٹرز نے اس کا علاج کرنے سے جواب دے دیا۔ پھر وہ ایک بڑے ہاسپٹل میں گیا، انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے تو انہیں پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں کینسر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کینسر ہو گیا ہے، اب اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے، یا تو تمہارا ہاتھ کاٹنا پڑے گا تو یا پھر یہ زخم بڑھتا بڑھتا تمہارے سارے جسم کے اندر چلا جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، کرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا ہاتھ کاٹ دو۔ ڈاکٹرز نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ ہاتھ کاٹنے کے باوجود بھی اس کا زخم صحیح ہونے کا نام نہ لے۔ اس کا زخم آہستہ آہستہ بازو تک چلا گیا۔ پھر ڈاکٹرز کے پاس گیا، ڈاکٹرز نے کہا اب تمہارا بازو کاٹنا پڑے گا۔ پھر اس کا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر اس کا زخم کندھے پہ چلا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب کندھے کو بھی کاٹنا پڑے گا۔ اگر کندھا نہ کاٹا تو یہ زخم تمہاری گردن اور دل تک بھی جا سکتا ہے، اور اگر ایک دفعہ یہ زخم تمہارے دل تک چلا گیا تو پھر تمہارا بچنا ناممکن ہے۔ تمہیں دواؤں کی نہیں بلکہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میڈیکل میں تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، جاؤ کسی کے پاس جاؤ اور اس سے دعا کرواؤ۔ وہ جگہ جگہ گیا، کوئی دربار، کوئی پیر، کوئی فقیر اس نے نہیں چھوڑا، لیکن زخم ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر اچانک وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا۔ بزرگ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے سارا ماجرا بتایا کہ میں اتنی دیر سے علاج کروا رہا ہوں، زخم ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھتا جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ تمہیں دواؤں سے شفا نہیں ملے گی، تمہیں کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے دل سے تمہارے لیے بد دعا نکل گئی ہو؟ اس نے سوچا کہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک غریب آدمی مچھلیاں پکڑ رہا تھا تو میں نے اپنے زور بازو کے ساتھ اس سے مچھلی چھین لی تھی۔ اس نے میری بڑی منتیں کی لیکن میں نے اسے مچھلی واپس نہیں دی۔ بزرگ نے کہا تو پھر جاؤ کہیں سے بھی اس کو ڈھونڈو، اس سے معافی مانگو، جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تب تک تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ وہ آدمی پھر اس غریب کو ڈھونڈنے لگا۔ جس جگہ پہ اس نے اس سے مچھلی چھینی تھی وہ اس جگہ گیا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کے پاس اس کا ایڈریس یا کوئی پتہ ہو، لیکن وہ غریب تھا، اسے کوئی نہیں تھا جانتا۔ اب وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کبھی کسی شہر جا رہا ہے، کبھی کسی شہر جا رہا ہے، کبھی کسی کونے میں، کبھی کسی کونے میں، لیکن اسے وہ شخص نہیں مل رہا۔ اچانک اس نے ایک دیکھا کہ ایک غریب آدمی کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے دیکھا یہ تو وہی غریب ہے جس سے اس نے مچھلی چھینی تھی۔ امیر آدمی اس کے پاؤں میں گر گیا اور اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ کہتا ہے جب سے تم نے مجھے بد دعا دی ہے میری زندگی محال ہو گئی ہے، میرا ہاتھ کٹ گیا، میرا بازو کٹ گیا، میرا کندھا کٹ گیا۔ اب ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے کہ تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گے تو میں مر جاؤں گا۔ تم نے ایسی کیا بد دعا دی تھی مجھے جو میرا آج یہ حال ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو تمہیں کوئی بد دعا نہیں دی، تم نے اپنی طاقت کے زور پر مجھ سے مچھلی چھین لی تھی، تو میں نے صرف آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یا عز و جل جس طرح اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، اے میرے اللہ تو اسے اپنی طاقت دکھا۔ تو بس یہ اللہ کی طاقت ہے، جس طرح مجھ غریب کے اوپر تیرا زور تھا اور میں تیرے سامنے بے بس تھا، اب اللہ کے زور کے سامنے تو بھی بے بس ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، تم بھی مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میں تو کب کا یہ بھول بھی چکا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میں ٹھیک نہیں ہوں گا۔ جیسے ہی اس نے معاف کر دیا، امیر آدمی دوڑا ہاسپٹل گیا، اس نے ٹیسٹ کروائے
تو جب ٹیسٹ کی رپورٹس آئی تو سارے دیکھ کے حیران کہ اس کا سارے کا سارا کینسر ٹھیک ہو چکا ہے۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر تم طاقتور ہو تو ایک ذات وہ بھی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو وہ ذات ظالموں کا خوب حساب لینے والی ہے۔